سخت سوال کروں گا، شاید آپ کو پتہ نہیں پسند آئے نہیں پائے. بوسنیا آپ کو نظر آ گیا، فلسطین آپ کو نظر نہیں آتا. اگر فلسطین کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. یا فلسطین تو وہ مسئلہ ہے کہ ہماری بے بسی اور ہماری جس کو کہتے ہیں کہ بے عملی سے جو آنسو بہیں وہ اب آنسو بھی خشک ہو گئے ہیں. یہ اتنا بڑا آج کی 21ویں صدی میں مہذب دنیا کے نام پر اتنا بڑا المیہ ہے، اتنا بڑا المیہ ہے. اور آپ آس پاس دیکھیں، سب سے بڑا قصور اسلامی ممالک کا میں کہوں گا کہ آپ کم از کم یہ نہیں کہہ رہے کہ اسٹاپ دس، کہ اس کو روکیں. اچھا فرض کریں کہ قطر اور سعودی عرب اور پاکستان، اس کے برابر میں ترکی، اس کے برابر میں یو اے ای، نہیان فیملی اور دوسرے صرف ایک زبانوں کے بولے. انف از انف، انف از انف، اس کا بہت اثر ہوگا. اور پاکستان میں فلسطینی صحافی نے بھی یہ کہا کہ آپ کم از کم اتنا تو کہیں. آپ تو یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان نیشنل اسٹیڈیم میں کوئی فلسطین کا جھنڈا لے رہا ہے، اس کو گرفتار کر دیتے ہیں. وہ سینیٹر مشتاق جماعت اسلامی کے، ان کے فلسطین کیمپ کے اوپر آپ حملہ کر دیتے، ان کے اوپر دعویٰ بول دیتے. تو خدا را کسی جگہ تو وہ والے مومن تو بنے جو دل میں برا جانے. تو آپ تو نہ ہاتھ سے روک لینا. فلسطین کا المیہ یہ ہوا کہ چلو اکتوبر 2023 کے اندر حماس نے کچھ میسائلز ان کے اوپر فائر کیے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 1200 کیجولٹیز ہوئی. اس کے بدلے 1,00,000 کیجولٹیز ہمارے یہاں ہو چکی ہیں. اور بچے، ماں باپ کے، اور ہم نے سینکڑوں ویڈیوز دیکھی ہیں کہ ماں باپ کے آنکھوں کے سامنے بچے کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، وہ جھنجھوڑتا ہے اور بچہ ڈیتھ ہو جاتا ہے. بچے تڑپ رہے ہیں کہ میری باپ کا لاشا آیا ہے، ٹکڑوں کے اندر ہے، میری ماں کا لاشا ہے، مجروح ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچی ہے جو خود بہت چھوٹی ہے، وہ اپنے زخمی بھائی یا بہن کو اٹھا کر کسی ہسپتال کے اندر لے جا رہی ہے. اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ میں مصر سے پوچھتا ہوں کہ تم نے رفح بارڈر کے اوپر اس وقت کوئی 20 دن پہلے، 25 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، ایک گورا ہے، کئی ممالک کے لوگ وہاں پر آئے، کوئی 22-25 ہزار لوگ جمع ہو گئے. وہ رافع بارڈر کو کراس کرنا چاہ رہے تھے، جو کہ بہت آسانی سے کھل جاتی ہے. رفح بارڈر وادی سینا سے گزر کر پھر وہ فلسطین تک، غزہ تک پہنچتی ہے. اور وہ گورا کہہ رہا ہے کہ مسلمان تو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، تم یہ بارڈر کیوں نہیں کھول رہے؟ اور مصر کی پولیس اور مصر کی جو پیراملٹری ہے ان کو دھکیل رہی ہے. یہ کون سی مسلمانی ہے اور یہ کون سا اسلام ہے کہ جب آپ کو، جہاں آپ کو حق کے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا موقع ملا اور آپ کھڑے نہیں ہو رہے. تو فلسطین کے اوپر لکھا بھی میں نے ایک چھوٹا سا کالم لکھا. اب وہ آپ کو سنا دیتا ہوں تھوڑا سا. وہ بھی لوگوں نے کوئی پسند کیا نہیں کیا کہ شاید ہم لوگ ایلینیشن ہوا، یعنی کہ کوئی مسئلہ ہمارے نزدیک بہت زیادہ مسئلہ شکل اختیار کر لیتا ہے، بار بار گھوم کے سامنے آتا ہے، تو ہم نا منہ موڑ کے کندھے اچکا کے شاید نکل جاتے ہیں. شاید اس طرح سے ہم ہو گئے ہیں. تو میں نے یہ لکھا کہ امریکہ میں، تل اویو کے اندر، سعودی عرب کے اندر، برطانیہ کے اندر اسلحہ بنانے والوں کو، وزیر اعظم کو، منسٹرز کو، کیبنٹ کو، بااثر لوگوں کو فلسطینی بچوں کی تصویر موصول ہوتی ہیں، اور ہر ایک کے اوپر تصویر کے پیچھے اس بچے کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، اور سارے بچے مرے ہوئے ہوتے ہیں. تو جتنے لوگ ہوتے تو وہ یہ کہتے ہیں، جھٹک دیتے ہیں. مثلاً ایک یہودی جو ہے وہ بمبارڈمنٹ کر کے آیا ہے غزہ کے اندر، صدر غزہ میں، وہ آ کے ہاتھ دھو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آج میں نے اتنے لوگ مارے. تو اس کو تصویر آتی، تو تصویر اس نے اپنے فلش کے اندر بہا دی. آسمان سے اللہ کی مشیت یزدی کو جوش آتا ہے اور وہ فرشتے کو نیچے بھیجتا ہے. وہ فرشتہ ہر بچے کی تصویر اٹھاتا ہے. یہ میں نے انشائیہ لکھا تھا. اور وہ جاتے جاتے کہتا ہے کہ چلو میں غزہ میں تھوڑا سا دیر کھڑا جاؤں، غزہ کے حشر میں میدان میں جا کے کھڑا ہو جاؤں. تو وہاں پہ جو غزہ میں دیکھتا ہے وہ فرشتہ، وہ رونے لگتا ہے. روتے روتے وہ جاتا ہے اوپر، جہنم کے داروغہ سے بولتا ہے کہ جہنم کا دروازہ کھولو. تو وہ کہتا ہے کہ میں سب سے اوپروں کا درجہ کھول دیتا ہوں. تو اوپر کا دروازہ جب کھولتا ہے تو وہ ساری تصویریں جو ہے نا، وہ اس پسینے میں وہ ہے فرشتہ، اور ایک آگ کا بھپکا آتا ہے، وہ تصویریں اس کے اندر ڈال دیتا ہے جہنم کے اندر. ہر تصویر ایک سانپ بنتی ہے، ہر تصویر ایک آنکڑا بنتی ہے، ہر تصویر ایک شکنجہ بنتی ہے، بچھو بنتی ہے، چھری بنتی ہے. اور ایک سرخ پردہ آتا ہے، اس سرخ پردے کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے جو اس کے ذمہ دار ہیں، ان بچوں کی موت کے ذمہ دار ہیں. یہ تمام سوال ان کے لیے تیار ہے.
تو یہ ایک چھوٹا-سا انشائے یا افسانہ ٹائپ رہتا ہے، ختم ہو گیا۔ لیکن لیکن آئی ایم سوری جو اسلامی دنیا کے ذمہ دار ہیں، جو مسلم دنیا کے ذمہ دار ہیں، وہ اس سے بری الذمہ نہیں ہے۔ چاہے آپ فلسطین میں اسرائیل کی طرف سے پھینکا ہوا بم، بارود اور بے رخی اور بربریت ہے، تو جو ہماری بے رخی اور ہماری جو بے ہمیتی ہے، وہ دونوں برابر کے جرائم ہیں، چاہے اسلامی دنیا کا ہو چاہے اسرائیل کا ہو۔ تو اس تناظر کے اندر ایک دفعہ آپ سخت موقف اختیار کر کے دیکھیں، ایک دفعہ آپ بول کے دیکھیں، آپ دیکھیں چھوٹے سی یمن نے کتنا کردار ادا کیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ایران نے کس طرح کا کردار ادا کیا ہے۔ تو اگر آپ ہمت کریں اور آپ اپنی غیرت اور اہمیت کو سامنے لے کر آئیں تو فلسطینیوں کی آواز بن سکتے ہیں، ورنہ اب تو پرسوں نتن یاہو کی کیبنٹ نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ہم حماس فری کر کے غزہ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ اب وہ 2 ملین لوگوں کے نصیب کہا جائے گا، اب ان کے لیے کیا بات ہو رہی ہے کہ آدھوں کو انڈونیشیا میں بسا دیں، کچھ کو مصر بھیج دیں، اور جو ہے وہ اور غزہ کو پورا جو ہے وہ یا تو ریزورٹ بنا دیں گے جیسے ٹرمپ صاحب نے کہا، یا غزہ کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ یہاں رکے گا نہیں، ان کے بعد اس کے بعد وادی سینا کے اوپر بھی آئیں گے، وہ ان کا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ بھی ہے، جس کو لوگ بولتے ہیں کہ تم خواب و خیال کی باتیں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے، آپ دیکھیے گا اس کے بعد بھی اسرائیل کے توسیعانہ مقاصد جو ہے وہ جاری رہیں گے۔ تو یہ بڑا المیہ ہے جس کے اوپر ہمیں لکھنا اور بولنا چاہیے، اور اس طرح سے نہیں لکھا گیا، اس طرح سے نہیں بولا گیا جس طرح بولنا چاہیے۔ سہیل یوسف صاحب، آپ نے تو ہمارا دل پانی پانی کر دیا۔ ہاں، کچھ اس کے بعد بولنے کو کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔